السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ محترم حضرات و خواتین، لائق صدر احترام علماء کرام، آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ ہے بچوں کی تعلیم و تربیت۔ تعلیم و تربیت یہ ایک اہم دینی فریضہ ہے۔ انبیاء کرام رحمہم اللہ کا شیوا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء و رسول علیہ السلام کو تعلیم اور تزکیہ اور تربیہ ہی کے لیے بھیجا ہے، تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے، لوگوں کی تربیت ہو سکے، لوگوں کو تعلیم دیا جا سکے، اللہ کے تعلق سے، رسول کے تعلق سے اور عقائد کے تعلق سے، اخلاق و آداب کے تعلق سے۔ تعلیم و تربیت کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، پڑھانا، مختلف فنون کا، علوم و آداب کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ عقیدے کی اصلاح کرنا اور اخلاق و عادات سکھلانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اسلام کے اندر تعلیم و تربیت کی بڑی اہمیت ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خصوصی توجہ دلائی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل کی گئی، وہ وحی جو تھی علم کے تعلق سے، تعلیم کے تعلق سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ علق کے اندر، جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ سے جب وحی نازل کی پہلی، تو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اقرأ، پڑھیے، اور صرف یہی نہیں کہا گیا کہ آپ پڑھیے، بلکہ پڑھنے کی تعلیم، پڑھنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے
یہ بھی ذکر کیا کہ رب کا نام لے کر کے پڑھیے، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اس رب کا نام لے کر کے پڑھیے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا بھی تصور دیا اور اپنی حاکمیت کا بھی تصور دیا، اور اسی طرح سے یہ بھی بتلایا کہ سب کا پیدا کرنے والا، سب کا خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھتے رہیے، آپ کا رب بہت ہی کرم والا ہے۔ یعنی آپ پڑھیں گے پریشانیاں آئے گی، اللہ تعالیٰ کا تعاون ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، اور اسی طریقے سے آدمی جب تعلیم کی ابتدا کرتا ہے تو اس میں کٹھنائیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی کرم والا ہے، آپ کو غلطیوں کی اصلاح کی توفیق دے گا، آپ کی غلطیوں کو، آپ کے خطاؤں کو کیا ہے درگزر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعہ تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو ایسی ایسی چیزوں کی تعلیم دی جس کا اسے علم بھی نہیں تھا۔ ان آیات کے ذریعہ سے، یا یہ پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے ذریعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہیے اس تعلیم کے اندر تربیت بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے اخلاق کا سنوارنا اور اسی طریقے سے عقائد کی اصلاح کرنا اور اللہ رب العزت کی خالقیت، مالکیت، ربوبیت اور اس کی توحید کا جاننا اور اس کو اپنے دل کے اندر بٹھانا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ تربیت کے بغیر خالی اگر تعلیم کہا جائے تو اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ان آیات کو نازل فرمایا تو اس کے اندر تعلیم کی اور تربیت کی طرف اللہ رب العزت نے لوگوں کو توجہ دلائی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے امیوں کے درمیان، ناخوادہ لوگوں کے درمیان، ان پڑھ لوگوں کے درمیان ایک رسول بھیجا۔ وہ رسول جو انہی کے لوگوں میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتی، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیتوں کو ان کے اوپر پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کے غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر جو طرح طرح کی غلط چیزیں رچ بس گئی ہیں، چاہے وہ عقائد کے لحاظ سے ہو یا آداب کے لحاظ سے ہو یا عادات کے لحاظ سے ہو، ان تمام چیزوں کی اصلاح کرتا ہے، اور اسی طریقے سے تعلیم دیتا ہے کتاب کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم مراد ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تعلیم و تربیت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری کن کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ یہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر سب سے پہلے
جو تعلیم و تدریس کا ادارہ ہوتا ہے اس سے پتہ یہ چلے گا کہ وہ ہمارا گھر ہے، وہ ہمارا گھر ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا ادارہ جو ہے وہ ہے مدرسہ۔ تیسرا ادارہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ ہے ہمارے قریب کے لوگ، پاس پڑوس کے لوگ، ہماری سوسائٹی اور اسی طریقے سے ہمارا سماج۔ چوتھا ادارہ ہے حکومت۔ لیکن یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حکومت یہ غیروں کے ہاتھ میں ہے۔ حکومت یہ تعلیم کے تعلق سے، تربیت کے تعلق سے بالکل لاپرواہ ہے۔ خاص طور سے اسلام کی تعلیم کی بات آ جائے اور اسی طریقے سے تربیت کی بات آ جائے تو حکومت یہ قطعاً گوارا نہیں کر سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے طرح طرح کے پروپیگنڈے رچائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے کیا ہے دور کر دیا جائے۔ سماج اور سوسائٹی کا معاملہ یا اسی طریقے سے آس پڑوس کا معاملہ جو ہے، اس کے اندر بھی ہم کو جو تعاون حاصل ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 50% حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو رہنے بسنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، اسی طریقے سے کافر اور مشرک لوگ ہیں، یا اسی طریقے سے اگر اسلام کے نام سے مسلمان ہیں تو ان کے اندر بھی طرح طرح کے بدعات و خرافات اور اسی طریقے سے عقائد کا بگاڑ پایا جاتا ہے۔ اب اگر سوچئے ہمارے بچے اگر ایسے ماحول میں جنم لیں گے، ایسے ماحول میں پیدا ہوں گے تو ایسی صورت میں ان کی اصلاح کیسی ہو سکتی ہے؟ ان کا اصلاح کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو تعلیم دینا یہ آسان کام نہیں لگتا ہے۔ لے دے کر کے بچتا ہے ہمارا گھر، ہم اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر آدمی کیا ہے؟ ذمہ دار ہے، اور ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام سے بھی سوال کیا جائے گا کہ اس کے ماتحت جو لوگ تھے ان کو کیسی تعلیم دی، کیسی تربیت دی، ان کا خیال رکھا یا نہیں رکھا۔ آدمی سے بھی اس کے اہل و عیال کے بارے میں، اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی؟ تمہارے گھر کے اندر جو رہنے والے لوگ تھے، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو یا باپ کی شکل میں ہو یا بھائی کی شکل میں ہو یا اسی طریقے سے بچے اور بچیوں کی شکل میں ہو، تم نے ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا یا نہیں کیا؟ اسی طریقے سے عورت جو کہ بیوی کی شکل میں ہوتی ہے، ماں کی شکل میں ہوتی ہے، اس سے بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، صحیح تعلیم و تربیت دی یا نہیں دی؟ تو ہر آدمی اس کے اندر ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کا، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ ماں باپ ہو یا اسی طریقے سے وہ امیر ہو، کوئی بھی ہو، ہر آدمی اپنے اپنے لحاظ سے اپنے ماتحتوں کا کیا ہے؟ ذمہ دار ہے، اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا، اس کی اصلاح کا۔ اصلاح میں سب سے پہلے شریعت نے کہا ہے کہ اپنے ذات کی اصلاح کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ تم سب اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں سب سے پہلے نفس کا، ذات کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی ذات کی اصلاح کر لیں گے، تعلیم و تربیت کے ذریعہ سے ہم اپنے آپ کو تعلیم یافتہ رکھیں گے، تربیت یافتہ رکھیں گے، تو ایسی صورت میں ہم بہت ہی اچھے ڈھنگ سے اپنے ماتحت جو ہمارے بچے ہیں یا اسی طریقے سے ہماری بیوی ہے اس کی بھی ہم اصلاح کر سکتے ہیں۔ ویسے تو شریعت نے شروع ہی میں یہ تعلیم دی کہ
تمہارا جو انتخاب ہونا چاہیے شادی بیاہ کے تعلق سے، تو آپ دینداری دیکھیے۔ اگر بیوی تلاش کرتے ہیں تو اس کی بھی دینداری دیکھنی چاہیے۔ اگر لڑکی کا والد شوہر تلاش کرتا ہے اپنی لڑکی کے لیے، تو اس میں بھی دینداری کو کیا ہے، ترجیح دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت اچھے ڈھنگ سے ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ہر وہ بندہ جس کے نگرانی میں اگر کوئی رعیت ہے یا کچھ افراد ہیں اور اس کا انتقال اس حالت میں ہوتا ہے، یموت یوم یموت ہوا غاش لرعیتہ، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے ماتحتوں کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، خاص طور سے اپنے بچوں اور بچیوں کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت اچھے ڈھنگ سے نہیں دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں، بچیوں کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہے، دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہمیں بچوں کی تعلیم اور تربیت کیسے کرنی چاہیے، کس ڈھنگ سے کرنی چاہیے، ہمیں اس سلسلے میں سورہ لقمان کی وہ آیتیں پڑھنی چاہیے جس کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں پر حضرت لقمان علیہ السلام کا اسلوب دیکھیے، اپنے بچے کو کس طرح سے مخاطب کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہیں یا ابنی، اے میرے لڑکے، بلکہ بنئی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یا بنیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے پیارے بچے، اے میرے ہونہار لاڈلے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں جو ہے شفقت والا معاملہ، محبت والا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، نرمی اور ملامت والا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ رویہ، یہ سلوک ماں باپ کا بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے، انہیں پیار دینا چاہیے، محبت دینی چاہیے، تعلیم کے اندر، تربیت کے اندر۔ جس طریقے سے یہاں پر حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے بچے جو ہے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک مت کرنا، بے شک شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اپنی طرف سے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کے درمیان، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اور خاص طور سے ماں کے ساتھ، کیونکہ اس کی ماں نے بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں، اس کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہے اور اسی طریقے سے اس کو دودھ پلایا ہے، 2 سال کی مدت تک یہ تکلیفیں جھیلی ہیں، اس لیے خاص طور سے ماں کا درجہ باپ سے کیا ہے، بڑھ کر ہے اس معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوکی کا معاملہ، احسان کا معاملہ کرو، اور اسی طریقے سے کہا کہ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ،
اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ احسان کا معاملہ کرنا ہے اور احسان کے معاملے کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے جس نے پیدا کیا، اور اسی طریقے سے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اور اسی طریقے سے یہ تعلیم دی گئی کہ اگر یہ آپ پر زور و زبردستی کریں اس بات کے لیے کہ آپ میرے ساتھ شرک کریں تو ان کی بات نہیں ماننی ہے، ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں جہاں تک دنیاوی معاملات کا تعلق ہے تو اس میں ہمیں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، بھلائی کا معاملہ کرنا ہے، اگرچہ ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور دیکھو تم اتباع کرو، پیروی کرو ایسے لوگوں کی جو میری طرف رجوع ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع ہوتے ہیں اپنے تمام معاملات کے اندر۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم سب کا ٹھکانہ میری طرف ہے، اللہ کی طرف سب کو لوٹ کر کے جانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے اعمال کی کیا ہے خبر لے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو تعلیم دینی چاہیے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی، یہ بھی تعلیم دینی چاہیے، یہ کہنے کے بجائے پریکٹیکل طور پر ہمیں خود کر کے دکھانا چاہیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے بچوں کے سامنے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کا کردار کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، ماں باپ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو کیا ہے نوٹس کرتا ہے۔ تو اگر بچہ شروع سے یہ دیکھے گا کہ ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کے اطاعت شعار ہیں، فرما بردار ہیں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے والے ہیں، تو ایسی صورت میں کل ہمارا بچہ بھی ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان نصیحتوں کے درمیان تاکہ آپ خود کر کے یہ بتلائیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کر کے بتلائیں، تاکہ آئندہ آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت میں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی بات کو انہوں نے کہا کہ اے میرے پیارے بچے، برائی کیسی بھی ہو، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، کسی چٹان کے اندر ہو یا آسمان و زمین کے کسی کونے کے اندر بھی ہو، یأتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو حاضر کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی باریک بھی ہے اور سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر بچوں کو یہ تصور دینا چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر بچوں کے درمیان کیا ہے کے اندر بسانا چاہیے، کیونکہ جب بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کا تقوی اور اس کا ڈر بیٹھ جائے گا تو ایسی صورت میں وہ غلطیاں کرنے سے کیا ہے کترائے گا۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے بچوں کو اس بات کی تعلیم دینی چاہیے کہ تمام چیزوں کی خبر اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ آپ لوگ جو ہے یہ مت دیکھو کہ دنیا والے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کیا ہے دیکھ رہا ہے۔ اس بات کی تعلیم بچوں کو کیا ہے دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے آگے تعلیم دی گئی، یا بنی اقم الصلاۃ،
وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے میرے پیارے بچے، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، اور اسی طریقے سے بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ بے شک یہ بہت ہی عظیمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو بچے کو نماز کی تعلیم دینی چاہیے، توحید کی تعلیم، ماں باپ کے ساتھ احسان کی تعلیم، اور اسی طریقے سے اس بات کی تعلیم کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا خوف کھاؤ، اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب و کتاب دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کی بھی تعلیم دینی چاہیے، اس کے آداب، اس کے طریقے، اور اسی طریقے سے اسی کے ضمن میں وضو وغیرہ کا طریقہ بھی بچوں کو کیا ہے، سکھلانا چاہیے۔ اور بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ بھی ایک دینی فریضہ ہے، اس کی بھی تعلیم دینی چاہیے۔ اور یہ پریکٹیکل میں بھی ہم بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، اس طرح سے کہ ہمارا بچہ گھر کے اندر کیا کرتا ہے، اس کا سلیقہ کیا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا کھانا پینا کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں پر نوٹس کر کے ایک ایک بات کو پکڑ پکڑ کر کے بچوں کو کیا ہے، سمجھانا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بچوں کے اندر بھی یہ صفت پیدا ہوگی کہ وہ بڑے ہو کر کے بھلائی کا حکم دیں گے اور اسی طریقے سے برائیوں سے روکیں گے۔ تو ہمیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کے اندر کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اپنے رخسار کو لوگوں کے لیے ٹیڑھا مت کرو اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ بے شک اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو اور اسی طریقے سے غرور کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بچوں کے اندر یہ تعلیم دینی چاہیے، بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے، اور اسی طریقے سے یہ سکھانا چاہیے کہ کبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے کیا ہے، یہ لوگ بچیں۔ اس کی بھی ہمیں کیا ہے، بچوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ اکڑ کر چلنا یہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ آپ کے اندر گھمنڈ ہے، غرور ہے، اور جس شخص کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، وہ حق بات کو قبول نہیں کرتا ہے، اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ کا مذاق اڑاتا ہے، اپنے سامنے لوگوں کی کیا ہے، تحقیر کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی تعلیم حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو دی، اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا کہ اپنے آواز کو پست رکھو، زیادہ تیز میں، زیادہ آواز کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں کو یہ ادب بھی کیا ہے، سکھلانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ گدھے کی آواز ہے۔ گدھے کی آواز تمام آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اس لیے اس کا بھی کیا ہے، ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور اس کی تعلیم اپنے بچوں کو بھی دینی چاہیے۔ خیال کرنے کی بات اس لیے کیونکہ اگر ماں باپ بھی اس اسلوب کو اپنائیں گے تو بچہ ماں باپ سے ان چیزوں کو سیکھے گا اور وہی طریقہ اور اسی طریقے سے وہی رویہ اختیار کرے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ تعلیم دینی چاہیے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ یہ ہے کہ احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور اسی طریقے سے اس بات کی بھی تعلیم دینی چاہیے کہ اگر پوری امت مل کر کے نفع پہنچانا چاہے کسی کو،
کسی چیز کے تعلق سے تو وہ ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتی الا یہ کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مشیت شامل ہو۔ اور اسی طریقے سے اگر پوری امت مل کر کے نقصان پہنچانا چاہیں، کسی کو تکلیف میں دینا چاہیں، تو یہ تکلیف نہیں دے سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے، شامل حال نہ ہو۔ تو بچوں کو ان چیزوں کی تعلیم دینی چاہیے، توحید کی تعلیم، نماز کی تعلیم، اور اسی طریقے سے بچوں کو اسلام کے ارکان کی تعلیم دینی چاہیے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر کیا ہے، قائم ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے، توحید ہے۔ اور اسی طریقے سے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کا قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا، اور اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو حج کرنا، یہ بھی اس کے اندر کیا ہے، داخل ہے۔ اسی طریقے سے ایمان اور اس کے ارکان کی بھی تعلیم دینی چاہیے کہ ایمان کے ارکان کیا کیا ہیں، اللہ پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان رکھنا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اور اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ ان تمام باتوں کی کیا ہے، بچوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے بچوں کے اندر جو ہے عدل و انصاف کو کیا ہے، قائم رکھنا چاہیے۔ بچوں کو کھیلنے کودنے کا بھی موقع دینا چاہیے۔ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا وہ واقعہ یاد ہوگا جب ان کے بھائیوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھیج دیجئے، وہ ہمارے ساتھ جائے گا، کھیلے گا، کودے گا۔ وہ الگ بات ہے، وہ لے کر گئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا ہے، کنویں میں ڈال دیا۔ لیکن اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بچوں کو کھیل کود کا بھی مناسب موقع دینا چاہیے، لیکن ایسے کھیل نہ ہو جس میں کیا ہے، واہیات قسم کی چیزیں ہوں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آج کل بچے کیا ہے، کھیل کود کے طور پر میوزک کا استعمال کرتے ہیں، موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ کیا ہے، گانا سنتے ہیں، بجانا سنتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کھیل کود میں کیا ہے، حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بیان فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں ایسی قومیں پیدا ہوں گی جو زناکاری کو حلال سمجھیں گی، ریشم کے کپڑے کو حلال سمجھیں گی، شراب کو حلال سمجھیں گی، اور اسی طریقے سے گانے بجانے اور میوزک وغیرہ کو بھی کیا ہے، حلال سمجھیں گی۔ تو یہ چیزیں حلال سمجھیں گی، لیکن اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں بچوں کے اخلاق کو، اس کے عادات و اطوار کو کیا ہے، بگاڑ دیتی ہیں۔ یہ چند باتیں ہیں۔ اب میرا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنائے، شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، شرک و بدعات سے اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بال بچوں کی صحیح تربیت و تعلیم و تربیت کریں، انہیں صحیح تعلیم و تربیت دیں، اور ان کی صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے کیا ہے، اصلاح کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے عملوں کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔